نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت تمام کے لیے ہے، لیکن ہدایت کا فائدہ اسے ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق میں معلق کا پتہ چلتا ہے۔ تعلق ہے تو اسے تعلق ہونا کہا جاتا ہے، اور تعلق بے تعلق ہو جائے تو اسے بے تعلقی کہا جاتا ہے، اور جب تعلق معلق ہوتا ہے تو نہ تعلق ہوتا ہے اور نہ تعلقی ہوتی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ زندہ نہ مردہ، نہ فیصلہ نہ فیصلہ، بات التوا میں پڑی ہوتی ہے، پینڈنگ پڑی ہوتی ہے۔ دنیا کی بات اگر پینڈنگ ملتوی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ جس کا کیس، جس کی بات التوا میں پڑی ہوئی ہے، اگر وہ مر جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر فیصلہ ہوئے اس کی بات ختم ہو گئی کہ جس کی بات ہے جب وہی مر گیا، اب کیس کی کیا بات ہم کریں گے۔ اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، جو اللہ نے اس پر فرض عائد کیا ہے وہ ادا نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، توبہ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو ظہر کی نماز کی ادائیگی معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی قضا کی ادا نہیں کر لیتا۔ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم واضح ہے، جس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، اور جو اس میں کوئی شک اور شبہ جانتا ہے بے دین ہے۔ اللہ نبی رسول کے حکم اور اللہ پروردگار کی ذات کا انکاری ہے، جانتا ہے تو شیطان ہے۔ اچھا بھلا پتہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے انکار میں ہوں، جانتا ہے تو شیطان ہے، اور نہیں جانتا اور وہی کام کرتا ہے جو شیطان جان بوجھ کر کرتا ہے تو شیطان کا پیروکار ہے۔ جانتا ہے تو تب مارا گیا کہ شیطان ہو گیا، نہیں جانتا تو تب مارا گیا کہ شیطان کا پیروکار ہو گیا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔
حکم واضح ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب حکم واضح ہے کہ فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم کی تعلیم، احکام اللہ کی تعلیم، وحی کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے. اب اللہ کی اگر محبت کوئی مانگتا ہے تو اللہ سے ہی مانگنی پڑتی ہے. اگر کوئی اللہ سے لڑکا لڑکی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو اللہ سے ہی مانگنی پڑتی ہے. کہ جو چیز اللہ پروردگار کی ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور جو چیز اللہ پروردگار نے کسی کو دے دی ہے وہ اس کی ہوتی ہے. وہ دیتا ہے تو مل جاتی ہے، وہ نہیں دیتا تو نہیں ملتی. اجازت کسی نے دے دی تو وہ چیز مل گئی، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا، کوئی زبردستی لے کر آ جاتا ہے تو یہ تو اسے نہیں ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی اولاد نہیں مانگتا، کسی اور سے جا کر مانگتا. اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے جا کر مانگتا ہے کہ فلاں بن فلاں مجھے لڑکا دے دے، مجھے لڑکی دے دے. کافر، مشرک، منافق تو یہ کر سکتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ پروردگار کی دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ سے لیتا ہے، کسی اور سے نہیں لیتا. ایک معلق رشتہ ہے، ایک تعلق میں رشتہ ہے، اور ایک بے تعلقی میں رشتہ ہے. رشتے تو تینوں ہیں، کوئی نصیب والا ان کو جانتا ہے. تعلق میں رشتہ مومن کا ہے. معلق رشتہ اس کا ہے جو اپنے تعلق میں جس کے ساتھ تعلق ہے اس سے وہ تعلق قائم نہیں کرتا جو تعلق قائم ہونا چاہیے. اللہ سے وہ تعلق قائم نہیں کرتا جو اللہ سے ہونا چاہیے. معلق ہے. نبی رسول سے وہ تعلق قائم نہیں کرتا جو نبی رسول سے تعلق ہونا چاہیے. معلق ہے. نہ رشتہ ہے نہ رشتہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے استاد سے تعلق ہے، اپنے ماں باپ سے تعلق ہے. حقیقی مالک اللہ پروردگار جو چیز دیتا ہے اس تعلق میں اللہ سے تعلق ہے، اور جو عارضی زندگی میں کسی چیز کا مالک ہے اس سے تعلق ہے. یہ ساری باتیں جاننا اس لیے ضروری ہیں کہ فاتبعونی فرمایا ہے کہ فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. اس میں شک کوئی نہیں ہے. کوئی اس میں شک جانتا ہے یہ بھی اولئک هم الخاسرون. حزب الشیطان، شیطان کی جماعت میں گھاٹے والا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ بھی شیطان کی جماعت میں گھاٹے والا ہے. جب تعلق جاننا ہے تو سب سے پہلے تعلق میں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم عبادت میں ماننا ہے. کیونکہ عبادت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ظہر ادا کرنے والا اگر نماز فجر ادا نہیں کرتا تو فجر کی نماز کا فرض جو ہے ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ظہر کی نماز کی ادائیگی جو فرض ہے وہ فرض معلق رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا.
لاکھ فجر کے علاوہ دوسری نمازیں پڑھتا ہے، 4 فرض بعد میں بھی ادا نمازوں کے کرتا ہے، پہلا فرض ادا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے تمام فرائض و نوافل جو ہیں وہ معلق رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایک اللہ پروردگار کا حکم اس کی عبادت میں ادا نہیں کرتا، عبادت کا یہ بھلا جو ہے یہ تو اسے نہیں ملتا، اور باقی تمام دنیا آخرت کے جو بھلے ہیں اس ایک فرض کی ادائیگی کے بغیر وہ بھی معلق رہتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے۔ اگر ادائیگی کے بغیر مقدمہ کیس اس کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ دنیا میں نہیں ہوتا تو فیصلہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر دنیا میں موجود رہتا ہے فیصلہ ہونے تک اس کا کیس ہی پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے، ملتوی ہوا رہتا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی ایک اللہ پروردگار کی عبادت کا حکم پورا نہیں کرتا، اسے کیا پتا کہ باقی تمام فوائد جو ہیں وہ معلق رہتے ہیں۔ عارضی زندگی میں آخری وقت تک وہ اگر ایک اللہ پروردگار کی عبادت کا جو حکم ہے وہ نہیں مانتا، مر جاتا ہے، تو عارضی زندگی کے سارے فائدے جو ہیں معلق جو ہوتے ہیں اسے ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ اس کی زندگی کو جو جاگ لگا ہوتا ہے وہ ایک روگ ہوتا ہے، لا علاج مرض کینسر کی طرح اسے کھائے جاتا ہے، اس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں خوشی کا ہوتا۔ سارے فیصلے خوشی کے اس کو ملتے ہیں جو ایک اللہ کی عبادت میں سب سے پہلے ایک اللہ کا کہنا مانتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ بھینس اس کے پاس ہوتی ہے، بھینس پھنڈر ہوتی ہے، دودھ نہیں دیتی، ہدایت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہدایت میں جو اللہ پروردگار نے اپنی عطا میں رکھی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جنت ہوتی ہے لیکن جنت نہیں اسے ملتی، دنیا اس کے پاس ہوتی ہے لیکن دنیا کی خوشیاں نہیں اسے راس آتی، وہ نہیں ملتی۔ مرد ہوتا ہے اس میں نقطہ نہیں ہوتا، ماں ہوتی ہے لیکن ماں کو شوہر کے قدموں تلے سے ملتی، بیوی ہوتی ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی، ہوتا سارا کچھ ہے لیکن ہوتے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے تعلق کو معلق رکھا ہوتا ہے یا اپنے تعلق کو اس نے توڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی تعلق معلق رکھتا ہے اور مر جاتا ہے اس کی آخرت اجڑ جاتی ہے۔ آخرت ہے لیکن آخرت کا فائدہ اسے حاصل اب نہیں ہو سکتا کہ فجر کی ادائیگی جو اس پر فرض تھی وہ اس نے ترک کی، باقی تمام فرض اور نوافل بھی ادا کیے، لیکن فرض جو فجر کا ہے اسے ترک کرنے کی وجہ سے ادائیگی کا جو قانون آئین اور ہدایت ہے اس سے وہ محروم رہا، اب مر گیا ہے، اس کی عبادت معلق رہی ہے، اور اللہ پروردگار اسے معاف کر دے تو جنتی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ پروردگار اسے معاف نہ کرے تو اس پر جہنم کا عذاب جو ہے وہ فرض میں مسلط ہے، بچ نہیں سکتا۔
اور اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ جو عارضی زندگی میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اس کا معلق تعلق جو فرائض کی ادائیگی کا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اور توبہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے پر شکر کرتا ہے تب اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ توبہ ہی تو ہے کہ توبہ میں اس نے اللہ کے حکم کی طرف رجوع کیا ہے، اور حکم جو اللہ پروردگار کا جس میں وہ توبہ سے اللہ پروردگار تک رجوع کرتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہ شکر ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، ادائیگی میں شکر بھی بجا لاتا ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ گناہ کرتا ہے تب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور گناہ سے توبہ کرتے ہوئے نیکی کرتا ہے تب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے کہ گناہ کرو تو تب اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ سمجھ میں ہے نا سارا کچھ، ورنہ جان بوجھ کر کوئی شیطان ہو جاتا ہے، اور نہ جانتے بوجھتے جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہو جاتا ہے تو دونوں جہنمی، ایک جان بوجھ کر جہنمی ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا تھا، ایک جان بوجھ کر جہنمی ہو گیا ہے، اور ایک جہالت میں جہنمی ہو گیا۔ بات تو یہ ہے کہ جہنمی کون ہے؟ جہنمی دونوں ہی ہیں، ایک جہنمی جہنم میں جانے کی وجہ سے، اور دوسرا جہنمی جہنمی کے ساتھ کی وجہ سے۔ اب ساتھ کہہ لو تب جہنم ہے، اب شیطان کہہ لو تب جہنم ہے، وہ جہنمی جو ہو گئے۔ معلق ایسی ہے جیسے کوئی کیس التوا میں پڑا ہو، پینڈنگ پڑا ہو، اور تعلق وہ ہے جس کے ساتھ تعلق ہے، وہ کام کرنے والا وہ موجود ہے، وہ کام کر دیتا ہے جب بھی چاہے۔ اس کے نزدیک کیا پینڈنگ ہے، اس کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بات اب بنیادی یہ ہے کہ فاتبعونی، جس نے نبی رسول کی اتباع میں اس تعلق کو جانا ہے، اس بے تعلقی کو جانا ہے، اور اس معلق تعلق کو جانا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اب جب کوئی تعلق جانتا ہے تو تعلق ایک اللہ کی عبادت میں یہ ہے کہ جب ایک اللہ کی عبادت کوئی کرتا ہے وہ اپنے بھلے نہیں اللہ سے مانگتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح بھلا دیتا ہے جو کہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے، ویسے وہ اللہ کا بھلا قبول کر لیتا ہے۔ دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، وہ اللہ کا دیا بھلا قبول کرتا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھلے کو قبول نہیں کرتا وہ کہیں بھی چلا جائے، اللہ کا بھلا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی اپنا بھلا دے سکتا ہے، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کے پاس جاتا ہوں، جو آپ کو اللہ نے چیز دی ہوئی ہے وہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اور جو چیز اللہ پروردگار نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اللہ ہی دیتا ہے، وہ میں اور آپ ایک دوسرے سے اگر مانگتے ہیں تو کافر مشرک ہو جاتے۔ اللہ کی چیز اللہ سے ملتی ہے، اور جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو دی ہوتی ہے، فرعون بھی ہوتا ہے، نمرود بھی ہوتا ہے، شداد بھی ہوتا ہے، وہ اس سے ہی مانگنی پڑتی ہے۔ چیز جھوٹے خدا کی ہے، نہ اسے مانگ کر لاؤ، اس کی اجازت نہ ہو تو اللہ پروردگار کے حکم میں وہ جو چیز اس کی ہے وہ جو ہم اٹھا کر یا زبردستی یا اجازت کے بغیر لے کر آ گئے، چیز تو اس کی رہے گی نا۔ جو اللہ کی چیز ہے اللہ سے مانگنی ہے، جو میری اور تیری چیز ہے وہ مجھ سے اور تجھ سے مانگنی ہے۔ کوئی اس فرق کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی چیز فرعون سے جا کر مانگتا ہے، وہ کافر مشرک ہو جاتا ہے،
اور فرعون کی چیز جا کر اللہ سے مانگتا ہے تب کافر مشرک، اور اللہ کی چیز اگر فرعون سے مانگتا ہے تب کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والا وہ ہے جو یہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہدایت بھی تو دیتا ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے کہ وہ ہدایت دینے کے قابل ہو۔ اور وَنَسْتَعِينُ، اور مدد بھی ہم تیری مانگتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی تیری مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ میری تیری مدد کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کو کہا جا رہا ہے نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری تیری مدد اسلحہ وغیرہ کی ہے، دنیا کے تعاون کی ہے، دنیا کے لینے دینے کی ہے، جو اللہ سب کو دیتا ہے، اور یہ سب کو اللہ اپنی مدد دیتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے دین نہیں جانا، جو ہم نے جانا ہے وہ بے دینی جانی ہے۔ ہمارا تعلق معلق ہے کہ ہم اللہ پروردگار کا ایک فرض جو ہے، جو کہ ایک عبادت کا فرض ہے، وہ ہم نہیں بجا لاتے۔ باقی سارے فرائض جو ہم ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ہمارا ہی فرض معلق ہے، دوسرے کا ہم نے کیسے ترانا ہے، کیسے اللہ نبی رسول کی طرف لے کر جانا ہے۔ لگے پڑے ہیں تسبیحوں میں، لگے پڑے ہیں نوافل میں، لگے پڑے ہیں فرض چھوڑ کر باقی فرائض اور نوافل ادا کرنے میں۔ نہیں جانتے تو ایک بات نہیں جانتے کہ اپنے بھلے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھلے نہیں ملتے جب تک ایک بھلا جو اللہ پروردگار ہمیں عبادت اپنی فرض کا دیتا ہے وہ نہیں کوئی بجا لاتا، وہ بھلے ملتے ہی نہیں۔ وہ تو ایسی ہے جیسے بھینس تو ہے، گائے تو ہے، ہدایت تو ہے، امی ابا تو ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں بھلا نہیں ہے، اس میں بھلا نہیں ہے۔ جنت ہے، جنت کے حصول میں جنت مل جائے یہ نہیں ہے۔ ہدایت ہے، ہدایت کے حصول میں اللہ نبی رسول مل جائیں، ماں باپ مل جائیں، استاد کی تعلیم علم مل جائے، یہ موجود نہیں، یہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ اگر کافر کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو اسی طرح مسلمان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ بات جو موجود نہیں ہے وہ جو بھینس میں اللہ نے دودھ رکھا وہ موجود نہیں ہے۔ ہدایت میں جو اللہ نے جنت جہنم لینے اور جہنم سے بچنے کا پھل رکھا ہوا ہے وہ موجود نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہی تو بات ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا جو ہمیں حقیقی بھلے سے روک دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ اللہ کا فرض ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرة۔ اب اگر کوئی چلا جاتا ہے، جنت ملتی ہے تو بھلا ہے، جنت ہی نہیں ملتی، ہدایت میں اللہ نبی ملتے ہیں تب بھلا ہے، ورنہ ہدایت میں بھلا ہی نہیں۔ یہ بھلا کس کے لیے نہیں ہے یہ نہیں کوئی جانتا۔ فتح بیونی کے اندر بتایا گیا یہ بھلا اس کے لیے ہے جو ایک اللہ بھلا اپنی عبادت میں ہمیں دیتا ہے، وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، باقی سارے بھلے جو اللہ دیتا ہے، دینے والا وہ بھلے نہیں پھر دیتا۔ پہلا بھلا جو لیتا ہے اس کو سارے بھلے اللہ دینے والا جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ ہم تو اللہ پروردگار کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ پروردگار کی مدد کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک اللہ پروردگار کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، اور جو کسی اور سے لیا نہیں جا سکتا اور کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی۔ یہ خلط ملط کون کرتا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق میں جھوٹ ملایا ہے اور جھوٹ میں سچ ملایا ہے۔ جو جان بوجھ کر ملاتا ہے، جو جان بوجھ کر اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ شیطان ہے،
اور جو جاہل ہے اور اپنی جہالت میں اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ جہنمی دونوں ہی ہیں، ایک جہنمی شیطان کے ساتھ ہے اور شیطان جہنمی ان کے ساتھ ہے، جہنمی دونوں ہی ہیں۔ اپنے بھلے پر مر مٹنے والا کتا لعنتی ہوتا ہے، اور جو اللہ بھلا دیتا ہے اس پر مر مٹنے والا شہید ہوتا ہے، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اسے اللہ ہی کھلاتا اور اللہ ہی پلاتا ہے کہ اس نے اس بھلے کو جانا ہے جو بھلا اللہ کا ہے۔ وہ اللہ کے بھلے جاننے والا اتنا بڑا خوش نصیب ہے، اس سے بڑھ کر تو خوش نصیبی کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے نہیں اس بات کو جانا، ہم نے یہی بات جانی ہے کہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ کس نے بتایا جی؟ یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، سائیں صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، انہوں نے بتایا۔ ورنہ اعمال جو ہیں بندے کے کئی سالوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، سالوں کے اعمال بنے ہی نہیں ہیں، اعمال ہی کوئی نہیں ہے، سالوں کے ضائع کیا ہو جائیں گے؟ جو چیز ضائع ہونے والی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جس میں اللہ بھلا دیتا ہے؟ وہ ایک اللہ کی عبادت میں مسجد کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ہے جو کسی کو نہیں کیا جا سکتا، اور ایک اللہ کی عبادت جو کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت میں ہم اللہ کی چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے، اور ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ مسجد اللہ کی ایک عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں اگر دنیا کی باتیں نہ کرو، ایک ہی بات کرو۔ جو زنا کرتا ہے ایک ہی بات کرو، جو شراب پیتا ہے ایک ہی بات کرو، حیا ایک ہی بات کرو۔ اور حیا بتانے کے لیے بے حیائی کی بات جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے۔ اچھی دنیا کو اچھی آخرت میں بدلنے کے لیے برائی حرام کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ حکم حرام بھی سارا بتایا گیا ہے اور حکم حلال بھی سارا بتایا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پورے کا پورا قرآن اور پورے کی پوری حدیث۔ یہ اگر مسجد میں، یہ اگر تعلیم کی جگہ جدھر ایک اللہ کی عبادت اور غیر کی عبادت کی تعلیم ہوتی ہے، ادھر اگر یہ باتیں دنیا کی باتیں ہیں تو یہ تو قرآن مجید، یہ تو سنت کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں تو نہیں ہیں نا۔ مسجد میں آ کر غیر کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور مسجد میں آ کر اللہ پروردگار جو عطائیں اپنی چیزوں کی کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جنت دیتا ہے، جو نہیں اس کا حکم مانتا اسے جہنم میں داخل کرتا ہے، یہ باتیں کرنا عبادت ہے۔ اور ان کے علاوہ کا بتانا کہ کوئی اور بھی اللہ ہے، کسی اور اللہ کی عبادت بھی ہے، کوئی اور اللہ بھی دینے والا ہے، یہ کافر و مشرکوں کی باتیں ہیں جو دنیا دار ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اور یہاں آ کر اگر کوئی اللہ اور نہیں ہے تو کسی اور سے مانگا نہیں جا سکتا۔ یہاں آ کر خیرات مانگنا، صدقے مانگنا، زکاتیں مانگنا، یہ اس لیے منع ہے کہ دینے والا خود اللہ بتاتا ہے کہ کس کے لیے صدقہ ہے، کس کے لیے خیرات ہے، کس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں مسجد میں پہنچنا اور آ کر مانگنا وہ یہ نہیں ہے، یہ تو خود اللہ پروردگار دیتا ہے۔ اور اللہ پروردگار خود جس طرح اپنی ایک عبادت کا پتہ بتاتا ہے، اسی طرح ایک اللہ سے مانگنے کا پتہ بتایا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میری مدد فرما۔ اور اللہ نے جس کی مدد مسکین فقیر کی فرمائی ہوئی ہے وہ اللہ نے تعلیم سنت میں بتایا ہوا ہے۔ یا یہ باتیں تھوڑی کی جا سکتی ہیں، یہاں تو ایک اللہ کی بات ہے اور باقی غیر اللہ کی باتیں ہیں، یا ایک اللہ کی عبادت کی بات اور باقی غیر باتیں جو ان کی بات ہے۔ ادھر تو
نکاح اور زنا کی بات ہے. ادھر تو اللہ کے حکم کے خلاف جتنے حرام ہیں ان کا ذکر ہے اور ان کے حرام کا ترک کا ذکر ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. اس کا ظاہر ظہور جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کاروبار یہاں آ کر نہ کرو، اپنی دکان یہاں آ کر نہ چلاؤ، دکان میں جا کے وہ کام کرو. اپنا دنیا کا کاروبار اپنے دنیا کے کاروبار میں جا کر کرو. یہ مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے، یہ تو کاروبار کے لیے تو دکان ہے. کاروبار کے لیے تو اپنا تمہارا کاروبار ہے جو تم نے اور ہم نے اللہ نبی رسول کے حکم اور تعلیم میں چلانا اور کمانا ہے. یہ تو وہاں ہے، یہاں کدھر ہے؟ یہاں تو اللہ ایک ہی نماز ہے، عبادت ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سارا کچھ ہے. جو اللہ کا ہے وہ لینا ہے، دنیا کا تو لینا یہاں ہے ہی نہیں کہ دنیا والوں سے مانگنا ہے. وہ اگر مانگنا ہے تو اس کے گھر جاؤ بھائی، اس کی دکان پہ جاؤ بھائی، اس کے دفتر جا کر مانگ لو یا اس کو دے دو جا کے. یہ تو کام ہی یہاں کا نہیں بنتا. اور جب دنیا کی نظر میں یہ کام یہاں کا نہیں بنتا تو یہ کام یہاں نہ کرو. یہ دوسری بات ہے کہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں نہ کرو. پتہ نہیں ہم نے کیا لیا ہے. کہتا ٹھوٹ لیلا، پتہ نہیں ہم نے کیا لیا. وہ تو پھر بھی ٹھوٹ کا اشارہ، تھم کا اشارہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اشارہ ہوا تھا. پتہ نہیں اس اشارے میں وہ کتنی بڑی بات سمجھ گیا ہو. اسے تو پتہ نہیں کتنا کچھ مل گیا ہو ایک اشارے سے. اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو گیا، مخلوق سے دروازہ بند ہو گیا اور لے کر گھر. اسے تو چنگی ٹھوکر لگا پایا ہے اور آنکھ اس کی جو بے روشن تھی وہ روشن ہو گئی. اور دوسرا وہ ہے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. کوئی اس کو نہیں بھی مارتا، وہ پہلی روشنی بھی اس کی، پہلا نور بھی چٹ ہو جاتا ہے. دین سمجھ کا نام ہے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم کتابوں کے ساتھ ہو کر، ہم بے دین لوگوں کے ساتھ ہو کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور دنیا بھی کر رہے ہیں. کھلا ایسی باتوں پر، کھلا ایسی باتوں پر جو اللہ نبی رسول کی تعلیم سنت میں نہ ہو. فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. یہ اللہ نبی رسول کی مہربانی ہم پر جو ہوتی ہے، اللہ کی عطائیں جو اللہ کرتا ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، اور جو اللہ پروردگار نے دنیا میں ہمارے لیے، فطرت میں ہمارے لیے، ہدایت میں ہمارے لیے رکھی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہدایت دینے کے قابل ہو؟ اللہ ہدایت دیتا ہے. اور پھر جب اللہ ہدایت کسی کو دے دیتا ہے تو ہدایت میں نبی رسول اس کو ہدایت دیتا ہے، جو کہ تعلیم ہوتی ہے. استاد اسے ہدایت دیتا ہے. جو نبی رسول کی تعلیم سنت ہوتی ہے وہ آگے سنت دیتا ہے. ماں باپ کا مقام بتاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بتاتا ہے، دنیا بھر کی ساری مہربانیاں بھلائیاں جو ہوتی ہیں، پھر ایک اللہ ہدایت جب دے دیتا اس کے بعد یہ سارے مل جاتے ہیں. اور ہمیں دنیا بھر کی جو بھلائیاں ہیں، آخرت بھر کی جو بھلائیاں ہیں، ساری کی ساری یہ پھر ہمیں عطا کرتے ہیں. اور جسے ایک ہدایت نہ ملی ہو، ایک اللہ نے اسے ہدایت نہ دی ہو، جو اللہ ہی دیتا اور کوئی نہیں دے سکتا، ساری ہدایتیں فارغ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سارے بھلے فارغ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم نفس کے مارے ہوئے ہیں اور شیطان کے پڑھائے ہوئے ہیں. اپنے بھلے تو سارے ہی مانگتے ہیں اللہ سے، اور جو اللہ ہمیں بھلا دیتا ہے اپنی چاہت میں وہ نہیں ہم لیتے. لیلا پترا پھر لیلا تو سارے بھلے تو لے کے جائیں دنیا سے، کوئی بھلا نہیں ملتا، کوئی بھلائی اس کے ہاتھ نہیں آتی. مت ماری ہوتی ہے، پھر مت ماری جس کی ہوتی ہے وہ بھی مارا ہوتا ہے. اور مارا بھی کس کے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں سے ہاتھ کے مارا ہوتا ہے کہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے نبی رسول لعنت کرتے ہیں، اور تمام ان کے پیروکار جو ہوتے ہیں اللہ نبی رسول کی اطاعت اتباع کرنے والے، یہ بھی لعنت کرنے والے لعنت ہی کرتے ہیں. اور ہوتا ہی کچھ نہیں. کیا بچا ہے اس کے پاس؟ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو سنتا ہے، نصیب والا.
بس یہ سننا ہی ہے، سمینا سننا ہی ہے، یہ پہلی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ سننے والا جو ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے گھر سے باہر تو وہ اطاعنا اطاعت کرتا ہے، اور گھر میں ہوتا ہے تب اطاعت کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے ایک بھلا ایک اللہ کی عبادت میں لے لیا ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے باقی سارے بھلے ہی سے، اور جس کے پاس وہ بھلا ہوتا ہے وہاں جب جاتا ہے وہ نہیں بھی اسے جانتا۔ ایسی تو نہیں کہتے یار میں وہاں گیا، اٹھ کے میرے پاس وہ آ گیا، کہنے لگا سب بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کے پاس جو بھلا اللہ نے اسے دیا رکھا ہوا تھا، نہ اس نے میرا نام پوچھا نہ کوئی بات پوچھی، چپ کر کے وہ بھلا مجھے یہ کس نے مجھے بھلا دیا؟ جس نے اس بات کو جانا ہے کہ عبادت ایک ہی اللہ کی ہے، ایمان ایک ہی اللہ پر ہے، ایمان ایک ہی اللہ پاک نے جس کو فضیلت دی ہے اس پر ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا مومن بندہ ہی مانتا ہے اور کوئی ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امریکہ سے گیا ہے مدد مانگ رہا ہے، اور آتا ہے واپس بتاتا ہے ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے اور کسی سے مدد نہیں مانگتے، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوائیاں ساریاں، گولیاں ساریاں اللہ کے دشمنوں کی، شیطان کے پیروکار ان کی بنی ہوئی کھاتا ہے، اور کہتا گیا ہے میں اللہ سے ہی مدد مانگتا اور کسی سے مدد نہیں مانگتا، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر وہ اسلحہ نہیں دیتا، F-16 نہیں دیتا، وہ مدد نہیں کرتا تو سکوت ڈھاکہ ہو جاتا ہے، ملک اپنے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جان بوجھ کر دنیا کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتا کہ دنیا کا کوئی اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، سب کو مدد کے لیے نہیں بلاتا تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا، اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں تو یہی کہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جانتا نہیں، اسے پتہ نہیں کہ کون سی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے اور کون سی مدد مظلوم کو، ظالموں کے خلاف مانگنے کا حکم اور مانگی جاتی، پتہ ہی کچھ نہیں۔ دین نہیں نہ جانتا، اس لیے دین نہیں جانتا کہ دین جاننے والوں کا تو مخالف ہے، وہ جو بات کہتے ہیں اس کے الٹ یہ کرتا ہے، اسے کیا پتہ۔ دو طرح کے الٹ ہیں، ایک کتابیں پڑھ کے اللہ کے ولیوں کا الٹ ہے، اللہ کے ولیوں کا مخالف ہے، لیکن کتاب جو بتاتا ہے وہ یہی کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کا خوف اور ڈر کی وجہ سے کیا کہوں کیا نکل جاتا ہے پتہ نہیں ہے نا۔ اگر پتہ ہوتا تو اس کا کپڑوں میں ناپاکی کا عنصر نہ بنتا، پتہ نہیں ہے اسے، پتہ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اور یہ پتہ ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک اللہ کی عبادت یہی دین ہے، اسی طرح لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں اللہ کی راہ میں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، اور پیچھے چھوڑ جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوتا کہ ہائے ہائے میری یہ چیز چلی گئی ہے، نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں جان لٹا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال لٹا دیتے ہیں، یہ ہیں وہ دو چیزیں کہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے اور جان قربان کرنے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ باقی اپنی جان اور اپنے مال کا تو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جو جہاد کے لیے نکلا ہوتا ہے کہ قریش مکہ والے اس کی جان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہوتے ہیں اور اس کے مال کے پیچھے بھی پڑ گئے ہوتے ہیں، ان کا تو خوف اپنی جان اور مال کا ان کی وجہ سے تو ہوتا ہی ہے کہ جو مکہ چھوڑ کر پھر سارے صحابہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ انہیں اپنی جان اور اپنے مال کا خوف تھا، اور جو پورا وہاں ہو رہا تھا۔ دین اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعلیم فتبعونی سنت ہے،
تعلیم علم الہی جو ہے اللہ دیتا ہے، وہ حکمی علم ہے، اور جس میں یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کس سے محبت نہیں کرتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔